بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آپ سب کو المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم مفکر پاکستان علامہ اقبال کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی شاعری، ملی اور علمی خدمات اور خاص طور پہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی دینی اور فکری بیداری میں ان کا جو کردار ہے، اس پر ہم یہاں پر اہل دانش سے گفتگو سنیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ یہ آپ تک پہنچایا جائے، خاص طور پہ نوجوانوں تک۔ مجھے یاد آیا، چلے یہ میں بعد میں بات کر لوں گا۔ ہم شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ میں جناب سراج رحیم صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول وإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کا میں تعارف پیش کروں گا، جس کے ہیڈ آفس میں اس وقت آپ موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا یہ آفس یہاں قریب ہی تھا، ایک اور یونٹ میں، جو کووڈ کی وجہ سے ہم کو وہ بند کرنا پڑا۔ وہاں پر 2015 میں غامدی صاحب تشریف لائے تھے یہاں پر، اور ڈاکٹر خالد بھی میرے خیال میں اس وقت یہاں پر آئے تھے۔ غامدی صاحب تو 10-15 دن کے بعد چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے ان کے ساتھ مل کے بہت ساری کلاسز ان کی اٹینڈ کی تھیں۔ جب فیصل ملک صاحب یہاں پر آئے، تشریف لائے، تو اس کے بعد یوں سمجھیں کہ المورد انسٹیٹیوٹ کا باقاعدہ طور کے اوپر کام شروع ہوا۔ وہاں پر کلاسز شروع ہوئیں، اور یہ کلاسز اس میں اردو کی کلاسز تھیں، عربی کی تھیں، اس کے علاوہ فارسی کی کلاسز تھیں، اور یہی نہیں بلکہ ہمارے فیصل ملک صاحب جو ہیں اقبالیات کے اوپر وہ لیکچر دیا کرتے تھے، اور بڑی دلچسپی سے اس میں سب جمع ہوتے تھے۔ خیر بہرحال کووڈ کے بعد اس کو ہمیں وہاں سے رخصت ہونا پڑا، تو اب مئی 2023 میں ہم نے یہ آفس لیا، اور اس کے بعد اب اس کو شروع کیا ہے، اور یہاں پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ پروگرام ترتیب دیے جائیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب اب کینیڈا تشریف لا چکے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے کچھ پروگرام، کلاسز وغیرہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس المورد کا جو ڈھانچہ ہے، اس میں ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک سینئرز کا گروپ ہے، یوتھ کا ہے، اور خواتین کا ہے۔ سینئرز کا میں لیڈ کر رہا ہوں، تو اس میں ہم نے کچھ پروگرام کیے ہیں ابھی، اور اس کے علاوہ یوتھ کا ہے۔ یوتھ میں شان شیخ صاحب ہیں، انہوں نے بھی کیے ہیں کچھ پروگرامز، اور آگے بہت ساری پلاننگ ہے۔
اس میں المورد کا مقصد ایجوکیشن ہے. جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے جو پہلی کلاسز کی تھیں اس میں بھی یہی مقصد تھا ہمارا کہ ایجوکیشن کے اوپر زور دیا جائے. اب یہاں پر جب ہم نے شروع کیا سینئرز کے ساتھ تو اس میں ہم نے سب کو یہ کہا کہ وہ اپنا موضوع خود چنیں اور اس کے اوپر تحقیق کریں, اس پہ مواد اکٹھا کریں. 1 مہینہ ان کو دیا گیا, جتنا وقت وہ چاہتے ہیں لیں, اور اس کے بعد آ کے گروپ میں بیٹھ کے بات کریں. آدھے گھنٹے کا ان کو وقت دیتے تھے اور اس کے بعد اس پہ گروپ ڈسکشن ہوتی تھی. اب اس میں ہمارے شیراز صاحب نے تزکیے پہ بات کی, شرک پہ بات کی, سلیم صاحب نے, میں نے ویڈیو بنائی اس پر, غرور پر, تکبر پہ. تو یہ ایک سلسلہ ہے تحقیق کا جو سب کو ہم نے اس کا موقع دیا ہے. خیر بہرحال اب میں آتا ہوں, یہ میرا خیال بات خاصی طویل ہو گئی. المورد کے بعد یہ ضروری تھا, یہاں پر کچھ لوگ نئے ہیں جن کو پتہ چلے کہ کیا کام کیا جا رہا ہے. تو اقبال نے کہا تھا, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. میں اقبال کے ایک ایسے ہی شاہین کو دعوت دے رہا ہوں جو یونیورسٹی آف واٹرلو میں فزکس کے طالب علم ہیں, المورد انسٹیٹیوٹ کے ایڈمن آفیسر اور یوتھ گروپ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, عمر عزیز سپرا. السلام علیکم. اتنے اچھے تعارف کے بعد ڈر لگ رہا ہے مجھے تھوڑا سا. ابھی اور بھی کافی بڑے لوگوں نے آنا ہے تو میں نے تھوڑا سا اتنا لمبا نہیں کیا اور تھوڑے جنرل سے ٹاپک پر اپنا لکھا ہے. کسی بھی زمانے میں اگر آپ انسانوں کو دیکھیں تو ایک سرسری طور پر دنیا کو دیکھا جائے تو ہر کسی کے ذہن میں سیاسی اور اس طرح معاشی معاملات کو دیکھ کر خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہر طرف ظلم, بربادی اور برائی نظر آتی ہے. تو ایسے حالات میں اگر ایک عام انسان اپنے اوپر ریفلیکٹ کرے تو اس کو اتنا آسانی سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس سب کا ریزن کیا ہے اور میری ایگزسٹنس کا ریزن کیا ہے اور میں یہاں پر ہوں کیوں اور کس کے لیے ہوں اور کیا کر رہا ہوں. انسان کی تاریخ میں کئی فلسفیوں نے اور حکماں نے اس کو جب سوچنے کی کوشش کی تو ان کا سب کا جو ایک بنیادی سوال ذہن میں آیا, اور یہی ایک وہ سوال ہے جس کے اندر شاید کچھ نہ کچھ کامیابی بھی ان کو حاصل ہوئی, وہ یہ ہے کہ انسان کی سکسیس اور فیلئر کے پیچھے جو بنیادی جبلت ہے وہ کیا ہے. اس کا فلسفیوں نے, صوفیاء نے, سائنسدانوں نے الگ الگ جواب دینے کی کوشش کی. اقبال جن لوگوں سے اس چیز کے اندر متاثر ہوئے اس میں کچھ ہر طرح کے لوگ ہیں. ڈارون بھی ہوں گے, فرائڈ بھی ہوں گے, رومی بھی ہوں گے, لیکن جس شخصیت کی سب سے زیادہ ان پہ اس چیز میں مجھے اثر نظر آیا وہ ہیں جرمنی کے فلسفی فریڈرک نیچر. ان کے اوپر اقبال نے ایک نظم بھی لکھی جن کو میں بعد میں ریفرنس کروں گا. لیکن ان صاحب کا جو پوری زندگی کا کام ہے وہ اصل میں شروع کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ عیسائیت کے اوپر کام ہے. انہوں نے کرسچین تھیولوجی کے اوپر کافی سوچنے کی کوشش کی, لیکن اپنی زندگی کے آخری مراحل میں وہ اس چیز کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ نو افلاطونی فلسفہ اور پلیٹنزم اور کرسچن تھیولوجی نے اوور آل مغرب کی سوسائٹی کو, انہوں نے جرمن کا ایک ورڈ یوز کیا ڈیکاڈانس اس کو کہتے ہیں, کہ وہ تدریجی طور پہ انسان کی شخصیت کو کمزور کر رہا ہے. اب اس کے وہ کافی ریزنز دیتے ہیں, اس میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ ایک وہ چیز ہے جس میں اقبال ان سے متفق ہے اور اس کے سلوشن میں بھی اقبال ان سے متفق ہے. نیچے کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں ول ٹو پاور, کہ انسان کی بنیادی جبلت جو ہے وہ ہے طاقت حاصل کرنا. لیکن طاقت کیوں حاصل کی جائے, اس کی جو وہ ریزن دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی سوسائٹی میں بیٹھے ہیں جہاں پر انہوں نے کہا کہ خدا ہے ہی نہیں. تو اس کی جو انہوں نے ریزن کی اس کو کہتے ہیں ایٹرنل ریکارنس. یہ ایک مابعد طبیعت کا فلسفہ ہے کہ جو کچھ ہونا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ دوبارہ ہوتا رہے گا, اور
اور زندگی ہی سب کچھ ہے، تو اگر زندگی ہی سب کچھ ہے تو انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو اس کے لیے سب سے زیادہ فلفلنگ ہو، اس کو سب سے زیادہ طاقتور کرے۔ اقبال نے جب اس پہ تبصرہ کیا تو ان کا اختلاف یہاں پہ ان سے پیدا ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ نیچے کی سب سے ویکسٹ چین ہے، لیکن اگر اقبال کو اس پہ تنقید کرنی ہے تو ان کو بتانا پڑے گا کہ ان سے کہاں پہ غلطی ہوئی، اور اگر واقعی ان کا سلوشن ٹھیک تھا تو اس کی ریزن کیا ہونی چاہیے۔ تو اس کے فرو میں اقبال نے پھر 2 جگہ پر ان ریلیٹڈ نظموں میں نیچے کو ریفرنس کرتے ہوئے 2 اشعار لکھے، میں وہ پڑھنا چاہوں گا۔ پہلا ہے، حریف نقطۂ توحید نہ ہو سکا حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے۔ اور دوسری جگہ پر ایک جگہ اقبال ان کو ریفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا ہے۔ تو فار سم ریزن اقبال ایمفسس کر رہے ہیں کہ اس میں جو مسنگ لنک ہے وہ توحید پرستی ہے، فار سم ریزن۔ ابھی آگے اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ ایسی کیا ریزن ہے اس آئیڈیالوجی کے بارے میں کہ اقبال چاہتے ہیں کہ یہ چیز سپریٹ کرتی ہے ایک انسان کو کمزوری کی طرف جانے سے اور ایکچوئل حقیقی پاور کی طرف۔ اقبال نے اس کا جو ایمفسس دیا ہے وہ ہے اس بات میں کہ انسان جب اپنے جس بھی طرح اس بات کے اوپر متفق ہو جائے کہ اس کا ایک حی اور قیوم خدا ہے جو انصاف پر کھڑا ہے، اور پھر اس انسان کو یہ بھی پتہ ہو کہ میرے اندر بھی ایک اخلاقی وجود ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے، اور وہ اپنے اس وجود کو خدا کے رضا سے بالکل الائن کر لے، تو پھر وہ طاقت وجود میں آتی ہے جس کو نیچے ول ٹو پاور کہہ رہے تھے۔ اس کا بہت، یہ جو پہلے میں نے نظم ابھی آپ سے ریفرنس کی، اسی کے اندر ایک بہت مشہور اقبال کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے کچھ پوچھے، خود پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے۔ یہ ان اشعار میں سے ہے جو میرے بچپن میں میرے تخت و شور میں رہ گیا تھا، لیکن اس کا مجھے جواب کافی عرصے تک نہیں مل پایا، اور اب جا کے مجھے اس بات سے سمجھ آئی کہ اقبال کا یہاں پہ مقصد یہ تھا کہ وہ بتائے کہ جب انسان ان حقیقت کو مان لے اور پھر اپنی شخصیت کو بھی اس سے بالکل الائن کر لے، تو تب وہ چیز اس کے شخصیت میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ ساری دنیا کا ظلم، عدوان، زیادتی، وہ اس سب کے باوجود اطمینان سے اپنا کام اپنے خدا کے کہے ہوئے طریقے کے اوپر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ صرف ایک جواب ہے جو دے پائے ہیں۔ اب اس سے ضروری نہیں ہے کہ جو شخصیت وجود میں آئے گی وہ چاہے ویسی ہی ہو جیسے نیچے کہتے ہیں کہ وہ کلہڑا لے کے نکل پڑے اور جو بھی اس کے نظر ہے اس کے اوپر وہ طاقت اپنی ایگزرٹ کرنا شروع کر دے، ضروری نہیں ہے۔ اب قرآن مجید میں ہمیں اکثر ایسے واقعات ملتے ہیں، جیسے اصحاب کہف کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ کچھ نوجوان ہیں جو ایک ظالم حکمران سے بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس لڑنے کو طاقت نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے سے وہ ہیں مخلص ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس زمانے میں بھی ایسا کام کر دیتا ہے کہ وہ سکسیس پا جاتے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ حدیبیہ کے زمانے میں ہمیں نظر آیا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈر کے کیوں کریں اور ہم کمزوری کی جو ہے صلح وہ کیوں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کمزوری تمہارے حق میں ہے، ابھی فی الحال تمہاری مصلحت کے حساب سے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی جو تمہیں بھی کمزوری لگ رہی ہے، اگر تم اس کے اوپر میرے ساتھ مخلص رہے تو یہی تمہارے لیے فتح بن جائے گی۔ تو یہ وہ آئیڈیا ہے جو اقبال نے دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ طاقت کا ظہور جو ہے وہ اسی دنیا کے اندر اسی طرح کے پاور ڈائنامکس کے ساتھ ہو، لیکن چونکہ انسان اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو وہ چاہے بظاہر آپ کو پاور لیس لگ رہا ہو، لیکن اس کا اطمینان اس دنیا کے اوپر اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ وہ عزم اور اطمینان سے اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور یہ ساری ریالٹیز جو ہیں اس کو پھر تنگ کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اور یہی وہ جواب ہے جو مجھے اس سوال کا ابھی تک مل پایا، اور یہ اقبال کے تھرو تھا، تو میں نے کہا بس یہ آج شیئر کر دیا جائے، اینڈ دیٹس آل۔ بہت بہت شکریہ عمر۔ اچھا، اب میں دعوت دے رہا ہوں محترمہ قمر غازی صاحبہ کو۔ فکر اقبال پر آج کے دور کے تناظر میں یہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، اور یہی کچھ وہ آپ کے سامنے پیش کریں گی۔ قمر غازی صاحبہ دین سے شغف رکھتی ہیں اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے نہ صرف کینیڈا بلکہ پاکستان میں بھی بہت کام کر رہی ہیں۔ محترمہ قمر غازی صاحبہ۔
दरअसल अल्लामा इकबाल को तो हम लोग बचपन से जानते हैं और मेरी अब एज तो काफ़ी 65 से अबव है, तो मैंने बचपन में और स्कूल और कॉलेजों में पढ़ा इनको खूब। जब रटते थे हम और फिर आखिर में बाद में जुमले लिखते थे, शायर इसमें ये कहना चाहता है, शायर इसमें ये कहना चाहता है, वो आज तक भी वो चीज़ें दिमाग में हैं, लेकिन वो शऊर नहीं था हमें कि शायर क्या कह रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में इसका क्या अमल है। तो ये बहुत अरसे बाद आया, लेकिन क्योंकि मेरी शादी हो गई, फिर बच्चे, फिर ये दो, फिर उसके बाद मैंने बिज़नेस भी किया, उसमें भी फिर दिल लगाया अपना। उसके बाद जो है ना मेरी दीन की तरफ बहुत लगाव हो गया था, तो भी दीन की तरफ मैं चल पड़ी, फिर दीन में काफ़ी है। तो अब जब मुझे बताया कि ये है, तो फिर दोबारा से मैंने इकबाल के लिए सब कुछ खोला, सब कुछ पढ़ा। तो यकीन कीजिए एक एक शेर में ऐसी चीज़ें थी कि दिल बैठ सा गया कि इसको पहले कभी क्यों नहीं इतना पढ़ा, दिल से क्यों नहीं पढ़ा, बस पास होने के लिए पढ़ते थे। बस आपके बारे में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था, सिर्फ ये मालूम था कि 9 तारीख को छुट्टी होती है, चलो देर तक सोएंगे। लेकिन और एक सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, 9 तारीख को मेरी शादी हुई थी 9 नवंबर को, और वो रखी भी इसलिए गई थी कि छुट्टी का दिन इस हद तक तो आपसे ताल्लुक़ था हमारा। लेकिन कुछ वजह से फिर मैंने इसके मुतालिक काफ़ी सोचा और काफ़ी पढ़ा, और मैं आज के बच्चों के लिए भी कहती हूँ कि हमारे वक्तों में इतनी सहूलतें नहीं थी। हम तो कभी अगर किसी चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते तो बहुत सी किताबें देखनी पड़ती थी, बहुत सी लाइब्रेरीज जानी पड़ती थी। लेकिन आज तो यकीन करें, लेटे लेटे बैठे बैठे टिप्स पर है, आप गूगल में डालें, आप कहीं भी डालें, सवारी में डालें, कहीं डालें, आपको सारी तफसील मिल जाएगी, पल पल की खबर मिल जाएगी आपको। तो आपको इतना अच्छा महसूस होगा, आपका दिल लगेगा उसके अंदर। तो मैंने जो तलाश की, सब कुछ किया, तो माशाल्लाह से आपकी पैदाइश, डॉक्टर इकबाल साहब की पैदाइश 1877 में हुई और आपकी वफ़ात 1938 में। बहुत छोटी उम्र पाई है आपने, कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, मैंने जो हिसाब लगाया। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये इसकी हिकमत है। हम लोग कभी दिमाग में सोचते हैं ना ये बातें कि अल्लाह मैंने उनको इतना दिया है, हमें क्यों नहीं, या उनको ऐसा है हमें क्यों नहीं। तो ये वाकई में अल्लाह ताला की हिकमत है। सबको एक जैसा कर देता तो कोई किसी का काम नहीं करता। हयात के बारे में और आपकी शायरी के बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन आपके ख़ानदान कश्मीर से सियालकोट आया था, ये मुझे अभी पता चला, पहले नहीं पता था। तो मुझे अच्छा भी लगा कि आप भी, क्योंकि मैं भी इंडिया से ही आई हूँ, पाकिस्तान आए हम, मगर मैं समझे पाकिस्तान में पैदा हुई थी। तो ये आप सियालकोट में रहे, आपका घराना दीनी घराना था। आपके वालिद जो थे वो बहुत दीनी और बुजुर्ग थे और काफ़ी सियालकोट में मशहूर थे। तो मैं ये कहती हूँ कि बचपन में एक माहौल दिया जाता है आपको। जैसे अभी मैं अपने, जैसे यहाँ पैदा हुए हमारे पोता पोती, मैं उनसे कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा करती हूँ, आवाज़ लगाती हूँ, अज़ान हो गई, नमाज़ पढ़ो। और फिर मैं अल्लाह से भी कहती हूँ कि अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपनी हिदायत दी, आपकी हिदायत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो वही जो दीनी था वो उनकी जवानी में नज़र आता है, जो उनका बचपन का माहौल दीनी था उनके घर का, वो उनकी जवानी में नज़र आता है। ये जो शायरी आपको नज़र आती है ये उनके बचपन की है। बचपन के बाद इंसान जवान होता है तो फिर दोस्तों में, बाहर और पढ़ने में ऐसा चला जाता है कि फिर दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन जब उसको संभलता है और उसको सोच आती है तो फिर उसको वही अपने बचपन की जो तरबियत होती है वही उसकी तरबियत निकल के आती है बाहर। तो आपके भी शायरी में दीन बहुत है, और वाकई में आपके शेर ऐसे ऐसे शेर हैं कि आप, यानी वो पढ़ के, जैसे आप एक पूरी कुरान की तफसीर है आपकी शायरी में, तो आप पढ़ के जो है ना आप मतलब रोए बगैर या आपके आंसू निकले बगैर आप रह नहीं सकते। इकबाल एक अजीम रहनुमा है जिन्होंने ना सिर्फ फ़िक्री रहनुमाई की, मुसलमानों के लिए बरसग़ीर में अलग वतन की निशानदेही की ताकि वो इस खिते अर्ज़ में अपनी तहज़ीब और सक़ाफ़त को फ़रोग़ दे सके और दुनिया इस्लाम की रहनुमाई कर सके। सिर्फ अलग वतन का तसव्वुर पेश ना किया बल्कि इस अजीम क़ायद की भी निशानदेही की जो इस मकसद अजीम के हुसूल के लिए जुमला सलाहियत और खूबियों से माला माल थे। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। यकीन कीजिए आप, यही चीज़ है जो कहते हैं ना कि अल्लाह से दुआ मांगो और अल्लाह दुआएं आपकी पूरी करता है। तो यही है, ये जो आपका लगन होती है ना, जो आपका ईमान की पुख्तगी होती है ना, वो आपके काम करवाती। ये नहीं कि आप नमाज़ पढ़े जा रहे और आप कह रहे हैं मेरी नहीं हो, लेकिन आप शायद एक वक्त ही ऐसा आता है सारे वक्तों में कि उस वक्त आपका दिल, दिमाग और अल्लाह, ये तीन चीज़ ऐसे लाइन में होते हैं कि आपके दिल से जो निकलती है वो अल्लाह तक पहुंचती है।
وہ چیز آپ کی شاعری میں بہت زیادہ نظر آتی. آپ ہمارے لیے بہترین رہنما تھے. آپ نے ایک الگ ملک کا تصور دیا، اور بے شک اس کے بعد ہم نے ملک کے ساتھ جو کیا تو وہ سب ہم سب پاکستانی ہیں تو اس کا تو سب کوئی تصور ہے. لیکن ہم کہیں بھی ہوں، لیکن ہمارے ملک کی بات آتی ہے تو ہم دل لگا کے سنتے ہیں اس کو. اور پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ کرکٹ میچ ہی کیوں نہ ہو، ہم افسوس بھی کرتے ہیں اور اس میں خوش بھی ہوتے ہیں. تو یہ اپنی آبائی گاؤں، آبائی جگہ اور اپنے ملک کی بات اور اپنی آزادی کی بات اور ہی ہوتی. جو آزادی ہمیں ملی، جو تصور دیا انہوں نے، جو ملک بنایا ہم نے، تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے بزنس کیا ہے. میں غریب بچوں کے ساتھ بہت رہی ہوں، کیونکہ میرا گارمنٹس کا بزنس تھا. لیکن گارمنٹس کا ایسا نہیں کہ جیسے فیشن کے کپڑے بنا رہے ہیں. میں نے لیوائز اور یہ والمارٹ اور کے مارٹ کو بہت ایکسپورٹ کیا ہے جب پاکستان میں تھی. جب میں کینیڈا کی امیگریشن ہو گئی، ادھر آ گئی، تو میرے لیے نبھانا مشکل تھا، تو پھر میں نے وہ کام چھوڑ دیا، پھر دین کی طرف لگ گئی دوسرے کام. مگر میری فطرت ایسی تھی کہ کچھ کرو، بس مطلب کچھ مصروف رہنا چاہیے انسان کو، خالی نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کے بعد میں نے یہی دیکھا کہ جو بھی انسان دین کی طرف جاتا ہے نا، وہ مخلص طریقے سے جائے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ جائے. وہی آپ کی شاعری میں جو نظر آتا ہے مخلص، اور جو شاعری میں پاکستانیوں کے لیے اور اپنے ہم وطنوں کے لیے جو فکر و پریشانی نظر آتی ہے، وہ آپ کے شعروں سے ہی ظاہر ہوتا ہے. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگیں گے. تو اب آپ دیکھیے یہ شعر ہے، لیکن اس میں کتنی ڈیپلی بات ہے. ایک یعنی کہ ہم لوگ تو ہے نا اللہ کی بھی بات کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے نا کیا محفلیں بھی جماتے ہیں ہم لوگ، ہر طرح کے کرتے ہیں. اور جو لوگ اس چیزوں میں شامل نہیں ہوتے ان کو دقیانوسی کہہ کے، یا ان کو کہتے ہیں کہ یہ اب ان کا ٹائم پورا ہو گیا، ان کو الگ ہو گئے، ان کی باتیں الگ ہو گئی. لیکن ہم کیا ہے، خالق کی باتیں بھی کرتے ہیں اور ابلیس کی عمل بھی کر رہے ہیں. اور پھر حشر میں ہم کس سے مانگیں گے؟ وہی مانگیں گے جو ہمارا عمل ہوگا. عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اپنے کردار پر ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. میں مختصر یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں. اس لیے تو علامہ اقبال کو جب ابھی یعنی آپ کے کہنے سے میں نے زیادہ پڑھا تو مجھے بہت دل کو لگا. بہت عظیم شخص تھے، بہت عظیم شاعر تھے، اور بہت ہی انہوں نے لوگوں ان کی شاعری پڑھیں تو خود بخود دل پلٹ جاتا. ٹھیک ہے، میری طرف سے اللہ حافظ. چلیے اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہم سب علامہ اقبال ڈے منا رہے ہیں. علامہ اقبال کا دن ہو اور شکوہ جواب شکوہ کا ذکر نہ ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ شکوہ اور جواب شکوہ آج آپ ذرا مختلف انداز میں ملاحظہ فرمائیں گے. اسے پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو مختصراً اس کا پس منظر بتاتا چلوں. شکوے کا مرکزی موضوع مسلمانوں کے زوال اور ان پر ہونے والے ظلم کے بارے میں اقبال کی خدا سے شکایت ہے. انہوں نے اس نظم میں اللہ تعالیٰ پر کسی حد تک سخت تنقید کی تھی، جس کا اس دور کے قدامت پسند مسلمانوں نے بہت برا منایا. اکثریت نے اسے قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ کچھ علماء نے ان پر کفر کے فتویٰ بھی جاری کر دیے. 1913 میں علامہ نے جواب شکوہ لکھ کر اس شکایت کا ازالہ کیا. جواب شکوہ اللہ کے جواب کی صورت ہے، جس میں اللہ نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب بتاتے ہوئے اس کا حل تیار بتایا ہے. آئیے سنیے شکوہ و جواب شکوہ. ایک مکالمہ. شکوہ سنائیں گے ڈاکٹر علی محمد علی نقوی صاحب، اور ناظم الدین جواب شکوہ پر کچھ بند پڑھیں گے. شکوہ. کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں. نالے بلبل کی سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو.
ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خو گرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالہ بے باک میرا، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خو گرے طے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ ہم تو مالک بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر و آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، تھے ہمیں ایک مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں کیا کی ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم نہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، ہم جو چلتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیر زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بتشکنی کیوں کرتی، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم اعجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صابر و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا
اس کو کیا سر کس نے؟ توڑے مخلوق خدا کے پیکر کس نے؟ کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے؟ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کا دائرہ کو؟ کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدان کو؟ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کی غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کوئی بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں، اس والے بھی ہیں، مسمع پندار بھی ہیں، ان میں کامل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ کون ہے تاریخ آئینے رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمانوں کو فقط وعدہ حور، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ یہ عنایات بھی نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ کیا کہا؟ بہر مسلمان فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتح ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئے تو کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، ہائے عشاق گئے وعدہ فردا والے، اب انہیں ڈھونڈ چراغ روخ زیبا لے کر۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ عمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئی، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئی، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئی، ڈالیاں پہ رہنے برگ سے اڑیاں بھی ہوئی، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ ہر کوئی مستے
مائی ذوق تناسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فخر ہے نئی دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تم آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم. چاہیے سب ہیں چاہتے سب ہیں چاہتے سب ہیں کہ ہوں اور یہ سریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تخت فخور بھی ان کا تھا سریر کئی بھی. یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. شکریہ. آج کی اس تقریب میں ہمارے ایک عامر اختر علامہ اقبال کی شاعری بالخصوص شکوہ جواب شکوہ کے گمشدہ باب کو آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. یہ تحقیق آپ سب کو حیران کر دے گی. عامر اختر ایک براڈ کاسٹر ہیں, ایک ٹی وی سے وابستہ ہیں. موسیقی, گلوکاری, فوٹوگرافی ان کے شوق ہیں. تشریف لائیں عامر اختر. بہت شکریہ ہاشم بھائی, اور خصوصاً شکریہ ناظم بھائی کا کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا. حکم تو انہوں نے دیا تھا کہ میں موسیقی کے حوالے سے کوئی ترانہ یہاں پڑھ دوں. میری شرط یہ تھی کہ اس پہ میں ٹریک لگاؤں گا اور موسیقی منع ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کچھ لکھ کے بھی لاؤں علامہ اقبال کے ڈے کے حوالے سے. تو وہ ترانہ تو خیر ڈراپ کر دیا میں نے, لیکن یہ ہے کہ موسیقی ہی کے حوالے سے علامہ اقبال کے کلام کو ایک مغنیہ سے جوڑ کے میری ایک چھوٹی سی ایک تحقیق ہے. یہ ایک مختصر مضمون ہے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. اٹس اے پارٹ آف اٹ. اچھا, علامہ اقبال کو تو ہم اس حوالے سے جانتے ہیں ان کے کلام کو کہ جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے یا جہاں جہاں فارسی بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں تک تو اقبال کا کلام پہنچا, یا شاید انگریزی میں اور جرمنی زبانوں میں بھی. لیکن ایک حقیقت اور بھی ہے کہ عرب دنیا میں بھی کلام اقبال پہ بہت کام ہوا, تراجم ہوئے, اور ان کا جو فلسفہ تھا, فکر تھی, وہ عربی زبان میں بھی منتقل ہو کے عرب قوم تک بھی پہنچی. یہ ہی میری تحقیق کا ایک موضوع ہے. عنوان ہے عرب دنیا کے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. یہ جون 1968 کا قاہرہ ہے. 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ ختم ہو چکی ہے. محض 6 روز کی جنگ میں اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی, شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک چھین لیا ہے. مصر کو جزیرہ نما سینا سے بھی ہاتھ دھونا پڑے. ساتھ ہی اتحادی ممالک کو 18,000 اموات کا دکھ بھی جھیلنا پڑا. جبکہ دوسری طرف اسرائیل خطے کی ایک بڑی فوجی قوت بن کر سامنے آیا. اس شکست کی وجہ سے عرب عوام اور سیاسی قیادت کے حوصلے پست ہیں. ہر دل اشکبار ہے. اس وقت جہاں ایک طرف حکومتیں اپنی بچی کچی قوت مجتمع کرنے کی تگ و دو میں ہیں, تو دوسری طرف وہ جنگ میں ناکامی سے مضطرب عوام کے دلوں پر الفاظ کا مرہم رکھنے کا بھی سوچ رہے ہیں. ایسے میں ان کی نظر ام کلثوم پر پڑتی ہے اور انہیں عوام کے مغموم دلوں کو اپنے نغمے سے تشفی دینے کا کام سونپا جاتا ہے.
ام کلثوم کو عوام کی قلبی کیفیت کا ادراک ہے. انہیں اندازہ ہے کہ ایسے موقع کے لیے ان کے گیتوں کے خزانے میں کوئی ایسا گیت نہیں جو دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. کوئی ایسا گیت جو خدا کے حضور گڑگڑاتے ہوئے مانگے کہ رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے. چنانچہ موقع کی مناسبت سے وہ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نظم شکوہ کے منظوم عربی ترجمے پہ ایک نغمہ تیار کرتی ہیں. آپ میں سے اکثر احباب ام کلثوم سے واقف ہوں گے، اگر نہیں تو میں یاد دلاتا چلوں کہ ام کلثوم ایک انتہائی مقبول مصری گلوکارہ تھی. عرب دنیا میں ان کو اس قدر پذیرائی حاصل تھی کہ انہیں کوكب الشرق یعنی ستارہ مشرق، بنت نیل، بلبل صحرا، صوت العرب اور سیدۃ الغناء العربی جیسے خطابات اور متعدد اعزازات سے نوازا گیا. اہل مصر کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف 2 چیزوں کو دوام حاصل ہے، احرام مصر اور ام کلثوم کی آواز. ام کلثوم کے نغمات محض رومانوی رنگ میں ہی نہیں رنگے ہوتے تھے، بلکہ وہ اس دور کے سیاسی اور سماجی حالات پر بھی سوال اٹھاتے نظر آتے تھے. شاید یہی وجہ تھی کہ وہ پورے عالم عرب کے عوام کی نمائندہ آواز بن کر ابھری. ایسی انقلابی سوچ کی حامل ایک عظیم مغنیہ کے لیے بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ اقبال کے فلسفہ خودی کی آواز ان کے پردہ سماعت تک پہنچے اور وہ اسے صرف نظر کر دیں. چنانچہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں شکست خوردہ عوام کے گھائل دلوں پر امید و حوصلے کا مرہم رکھنے کی خاطر اس عظیم مغنیہ نے حدیث الروح یعنی حدیث الروح نامی کلام کا انتخاب کیا. یہ دراصل علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا عربی ترجمہ تھا. خدا کے حضور مسلمانوں کی زبوں حامل کے اس فکرے کو ام کلثوم کی آواز نے جنگ میں ناکامی سے مضطرب دلوں پر الفاظ کا مرہم رکھنے کا کام کیا. یوں کروڑوں عربوں کے دلوں میں بسنے والی ام کلثوم نے علامہ اقبال کو عرب دنیا سے متعارف کروا دیا. ام کلثوم کے اس جذبے اور کاوش کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں اسی سال یعنی 1967 میں ستارہ امتیاز سے نوازا. شکوہ اور جواب شکوہ کا عربی ترجمہ دراصل مصر کے ایک ادیب اور شاعر ساوی الچعلان نے حدیث الروح کے نام سے، میں حدیث الروح کہتا ہوں، اصل میں اردو میں اس کو حدیث الروح، لیکن عربی میں سے نہیں ہے تو اس کو حدیث الروح کے نام سے یہ ترجمہ کیا. اور اس عمدگی سے کیا تھا کہ عرب اہل نظر آج بھی اقبال کے مترجم مصروں کو پڑھ کر سر دھنتے ہیں. اقبال کے شیدائیوں میں ساوی الچعلان تنہا نہیں تھے، بلکہ عرب شعراء اور ادبا کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے اقبال کے کلام کو عربی زبان میں ڈھالا. اس حوالے سے ایک اور نمایاں نام مصر سے تعلق رکھنے والے ماہر لسانیات اور سفارتکار عبدالوہاب عزام کا بھی ہے. آپ نے پیام مشرق پڑھا اور اقبال کی سوچ، فکر اور فلسفے سے بے حد متاثر ہوئے. وہ اقبال کی شاعری کا عربی ترجمہ کر کے جرائد میں شائع کرنے لگے، جن کے ذریعے عرب ادبا اقبال کے سے متعارف ہوئے. علامہ اقبال کی وفات اور پاکستان کے قیام کے بعد عبدالوہاب عزام پاکستان میں مصر کے سفیر بھی تعینات ہوئے. اس دوران انہوں نے پیام مشرق، اسرار خودی، ضرب کلیم اور دیگر مجموعات کا عربی ترجمہ شائع کروایا. یہ عرب شعراء اور ادبا کا فکر اقبال سے عشق کا نتیجہ ہے کہ آج اقبال کا فلسفہ محض اردو اور فارسی بولنے والے ممالک تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس کی گونج عالم عرب تک پہنچی
اور آج حال یہ ہے کہ اقبال کی شخصیت، فلسفہ اور افکار اور اشعار عرب دنیا میں سنجیدہ مباحث کا موضوع ہوتے ہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عامر. میں بتاتا چلوں کہ مجھ سے پہلے جو جن صاحب نے مجھے بلایا، عامر کو بلایا، ہاشم رضا تقوی ہیں، ہمارے دوست ہیں، المورد کے بھی دوست ہیں، اور بہت سے کام ہم ان کو المورد کے حوالے سے دیتے ہیں اور یہ اس کو پورا بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہاشم آپ کا. اچھا، اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب فیصل ملک صاحب کو. فیصل ملک صاحب یونیورسٹی آف واٹرلو اور ولفرڈ لاریئر یونیورسٹی کے ایک مشترکہ پروگرام کے تحت ریلیجیس اسٹڈیز میں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں. المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور فیصل بھائی ہمارے استاد بھی ہیں اور ہمیں اقبالیات پر درس دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دینی مسائل پر گفتگو بھی کرتے ہیں. اکثر ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور خاص نشست کرتے ہیں، بلکہ جب یہ بات کرتے ہیں اتنی دلچسپی سے کرتے ہیں کہ ہمارے خلیل صدیقی بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے ٹیلی فون کا ریکارڈر آن کر کے کہتے ہیں ذرا ٹھہریے، اور ریکارڈ پہ ڈالتے ہیں اور پھر وہ ان کی بات کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو خیر، میں فیصل ملک صاحب کو دعوت دوں گا، تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی عنایت ناظم بھائی آپ کی. اب اگر میں آپ لوگوں کی امیدوں پہ پورا نہ اترا تو ان کا قصور ہے، کیونکہ انہوں نے ذرا زیادہ فیاضی سے کام لیا ہے. میں سب سے پہلے تو المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ناظم الدین صاحب جو ہمارے المورد انسٹیٹیوٹ کے سینئرز گروپ کے ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے بڑی جانفشانی سے اور بڑی محنت سے سینئرز کی مختلف ایکٹیویٹیز پچھلے چند ہفتوں کے دوران جو ہے وہ بروئے کار لائی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے. اور خاص طور پہ علامہ اقبال کا آج کا دن منانا یہ انہی کا آئیڈیا تھا. سب مہمانوں کو دعوت دی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں. اس کے بعد تشریف لائیے. اس کے بعد میں جن لوگوں نے یہاں کچھ پرفارمنسز کی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ عمر آپ کا. تھینک یو فار کمنگ فرام سو لانگ. اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، خاص طور پہ فلسفیانہ. آپ کی تحقیق ماشاءاللہ عامر بھائی کی زبردست، اور شکوہ اور جواب شکوہ لاجواب. ایک دفعہ پھر سب لوگوں کے لیے. خطاب تو آپ ہی کریں گے، یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں خطاب کروں گا. میں نہیں کروں گا، میں صرف چند اشعار علامہ صاحب کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور چونکہ میں عادت سے مجبور ہوں اس لیے اس کی تشریح بھی کروں گا. یہ 3 اشعار ہیں. پہلے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ ایک نظم ہے ان کی، نصیحت. آپ کی پسندیدہ، مجھے پتہ ہے. تو یہ 3 اشعار پہلے پڑھوں گا میں، اس کے ساتھ تشریح بھی کروں گا اپنی استطاعت کے مطابق. اور اس کے بعد پھر یہ بال جبریل سے ہے، اور اس کے بعد پھر جاوید نامہ سے چند اشعار ہیں فارسی زبان کے، اس کی بھی تشریح کرنی چاہوں گا. یہ نصیحت جو ہے، علامہ صاحب لکھتے ہیں: بچہ شاہی سے کہا، بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد. بچہ شاہی یعنی شاہین کا بچہ. بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، ایک عمر رسیدہ عقاب. یہ لفظ میں خاص طور پہ بتاتا ہوں کہ میرا فیوریٹ لفظ ہے، سال خورد. یہ خوردن مصدر ہے فارسی زبان کا. سال خورد کا مطلب ہے جس نے کئی سال کھائے ہوئے ہیں. خوردن کہتے ہیں کھانے کو. تو بڑا زبردست لفظ ہے ایک بزرگ کے لیے، سال خورد. بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شہ پر پیاساں رفت چرخ بھری. اے، بس خالی اے کہہ دیا. اس کے آگے محذوف ہے کہ اے بچے، چونکہ اوپر والے مصرے میں کہتے ہیں نا بچہ شاہی سے مخاطب ہو، تو صرف اے کہا کہ اے بچے، اور ساتھ پھر دعا دی
اب یہاں دیکھیں کہ ہے نصیحت، ابھی وہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں بزرگ عقاب، تو نصیحت کرنے سے پہلے اب وہ دعا دے رہے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ اے تیرے شہپر پیاساں رفت چرخ بری. شہپر یعنی تیرے پر، تیرے شہپر پہ آسان ہو، رفت چرخ بری. چرخ بری کہتے ہیں آسمان کو، اور رفت مطلب بلندی، کہ اے بچے تیرے پروں پر آسمان کی بلندیاں آسان ہو جائیں. تو اسی میں سے چند ایک سبق ہمارے بزرگوں کو مل گئے ہوں گے. ایک یہ کہ جب کسی بچے کو نصیحت کریں تو پہلے اسے دعا دیں، پہلے اسے دعا دیں. فٹافٹ ڈنڈا اٹھا کے نصیحت نہ کر لیں، پہلے اسے دعا دیں. پھر دوسری بات کیا ہے اس میں؟ اے تیرے شہپر پہ. شہپر ایک تو ہے پر، ونگس، اور ایک ان ونگس کو ساتھ ایک ایڈجیکٹو لگا دیا کہ تیرے زبردست پر، تیرے خوبصورت پر، تیرے طاقتور پر، شاہ پر. تو اب کیا ہے، اس سے کیا سبق حاصل کریں گے آپ لوگ؟ کہ بچے کے اندر کوئی اگر کوالٹیز ہیں تو پہلے وہ اجاگر کریں، پہلے وہ بتائیں. اس کے پروں کو شہپر کہیں، بے شک وہ شہپر نہ ہی ہوں. تو یہ دو چیزیں اس مصرے سے ہمیں سبق ملتی ہیں. ایک یہ کہ نصیحت کرنے جا رہے ہیں بزرگ تو پہلے اس کی تعریف کریں بچے کی، اس میں اگر کوئی کوالٹیز ہیں تو وہ بتائیں. اور دوسرے یہ کہ پھر اس کو پہلے دعا دیں. تو یہاں کیا دعا دی؟ بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شہپر پہ آساں رفت چرخ بری. آسمان کی بلندیاں تیرے پروں پر آسان ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا مصرع جو ہے وہ ہے نصیحت. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. شباب کہتے ہیں جوانی کو. اے بچے یہ جو جوانی ہے نا، اس کا اصل مقام کیا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. اپنے لہو کی حدت، اس کی آگ میں جلنے کا نام ہے شباب. اگر اپنے لہو کی آگ میں آپ نہیں جل رہے تو پھر شباب کسی کام کا نہیں، پھر یہ جوانی کسی کام کی نہیں. اور اس کا کیا مطلب ہے وہ اگلے دوسرے مصرے میں بتائیں گے. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی. یہ الفاظ تھوڑے مشکل ہیں، لیکن جو ہی یہ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے کہ کیا اشعار ہے. اب دیکھیے، سخت کوشی یعنی ہارڈ ورکنگ. سخت کوشی مطلب سخت کوشش، آپ یہ کہہ دیں سخت کوشش یعنی ہارڈ ورکنگ، محنت. سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی. یہ جو زندگی کی تلخیاں ہیں، زندگی کی جو تلخیاں ہیں، یہ انگبی بن جاتی ہیں. انگبی فارسی زبان میں شہد کو کہتے ہیں. تو زندگی کی تلخیاں شہد بن جاتی ہیں کیسے؟ ہارڈ ورکنگ سے. تو بس ایک مصرے میں دیکھیں کیا کیا چیزیں بتا دی انہوں نے. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی. کہ اگر سخت کوشی ہے تمہارا شعار، سستی نہیں ہے، ہمت ہے، محنت ہے، سخت کوشی ہے، اس میں پہم ہے، تمہاری محنت میں جاں فشانی ہے، تو پھر تمہاری زندگی کی تلخیاں جو ہیں وہ شہد بن جائیں گی. اگر تم محنت کرو گے تو تمہاری زندگی کی تلخیاں انگبی بن جائیں گی یعنی شہد بن جائیں گی. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ گڈ. شکلوں سے ذرا مجھے نظر آنا چاہیے کہ نظر آ رہا ہے، ورنہ میں فاسٹ ہو جاؤں گا. اور آخری شعر بڑا سادہ شعر ہے. اب یہ یہاں پہ یہ بھی ایک میں آپ کو، ہمارے ہاں چونکہ ہم جب پڑھاتے ہیں شاعری تو اس میں ایک چیز میں بتاتا ہوں اکثر کہ کچھ فنی محاسن ہوتے ہیں شعر کے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شعر یا ایک مصرع ایک پریمیسس پیش کرتا ہے، یعنی ایک مقدمہ پیش کرتا ہے، ایک بات کرتا ہے، کوئی بات، اور پھر دوسرا مصرع اس کو ثابت کرتا ہے، اس کی دلیل پیش کرتا ہے. تو یہاں پہ ایک پورا شعر یعنی دو مصرے ایک مقدمہ پیش کیا ہے. وہ مقدمہ کیا ہے کہ ہے لہو اپنے ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی. یہ دونوں مصرے جو ہیں یہ ایک پریمیسس ہے. اب اگلا شعر سنیے. جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر،
جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. جو کبوتر پر جھپٹنے سے کیا مراد ہے؟ سخت کوشی یعنی محنت، ہارڈ ورکنگ. یہ جسٹ مثال ہے، ایسا نہیں کہ اٹھ کے جھپٹ پڑو اور پکڑ لو، ایسا نہیں. یہ مثال ہے کہ محنت کرو، ہارڈ ورکنگ کرو، اس کام کو پکڑ لو، کبوتر کو نہیں، کام کو پکڑ لو. جس کام کے پیچھے آپ لگ پڑے ہیں اس کو چھوڑ مت دو، سستی مت دکھاؤ، محنت کرو، لگے رہو، پہم. تو کیوں؟ اس لیے کہ جو مزہ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. اس میں ایک نقطے کی بات ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیچ کی ہے کہ نہیں. لہو جانتے ہیں کیا ہے؟ کبوتر کا لہو یہ اس کا آبجیکٹو ہے، یہ گول ہے. کس کا؟ عقاب کا بھی اور بچہ ہے عقاب دونوں کا، یہ آبجیکٹو. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹو اچیو ہو بھی جائے، آبجیکٹو وہ گول اچیو ہو بھی، اس کا وہ مزہ نہیں ہے جو اس آبجیکٹو تک پہنچنے میں جو محنت کی ہے اس کا جو مزہ ہے، جو اس کی لذت ہے. تو آپ سمجھ آگئی. اب میں آپ کو سمجھتا ہوں ایک ایک لفظ کی آگے. اب میں شعر پڑھتا ہوں، اب دیکھیے اس کی ذرا حظ اٹھائیے، اس کی لذت اٹھائیے. بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شہپر پہ آساں رفت چرخ بری. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی. جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. تالیاں بجائے اگر مزہ آیا تو. بہت بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا. اب میں زحمت دوں گا ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کو کہ وہ علامہ اقبال کی شخصیت اور فن کے حوالے سے گفتگو کریں. ڈاکٹر صاحب المورد کے اسکالر ہیں، قرآن کے اسکالر ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد اور امین احسن اصلاحی اور جاوید احمد غامدی کے شاگرد ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے یونیورسٹی آف ویلز سے پی ایچ ڈی کیا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی. آج کل گلف کی مسجد کے امام بھی ہیں اور میزان اسکول میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا میں بھی کچھ نئے کورسز پڑھا رہے ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر خالد ظہیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال کی شاعری اور شخصیت پر خالد ظہیر گفتگو کرے گا. یہ واقعہ یا حادثہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بندہ ناچیز یہاں قرآن مجید کو پڑھانے کی ایک کوشش کرتا ہے اور ہمارے بزرگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی، چنانچہ اس کو علامہ اقبال کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہوگا. یہ بھی غلط فہمی آپ کی دور ہو جائے گی، کیونکہ حکم تھا تو پھر مجھے کچھ نہ کچھ تو بولنا تھا. میں نے یہ سوچا کہ اس مشکل سے اب نکلنے کا کوئی راستہ تو ہے نہیں، تو میں اپنے کچھ تاثرات بیان کروں. یہ ایک ریالٹی ہے، میں آپ کو بتاؤں. میں بالکل ہی آرڈنری سا آدمی ہوں. جب آپ جواب شکوہ پڑھ رہے تھے تو میں وہاں گیا تھا ٹیشو لینے کے لیے. علامہ اقبال is mesmerizing, he is amazing, he is stunning. وہ دل میں گھس جاتا ہے اور جو زندگی، جو حرارت، جو روح پیدا کرتا ہے وہ بس ملائی کی طرف سے جس کو یہ سعادت حاصل ہو وہی کر سکتا ہے. دیکھیں جی، میں بچپن میں جب مجھے کوئی شاعری کا شوق نہیں تھا اور میں شاعری سے کافی ڈس اپوائنٹ ہوتا تھا، بیزار ہوتا تھا. وجہ یہ تھی کہ میں دیکھتا تھا کہ یہ شاعر اچھے بھلے، ہم بچے ہوتے تھے، شاعر بڑی عمر کے بزرگ ہوتے تھے، خواتین پہ گفتگو کرتے تھے. تو میں سوچا کیا بدتمیزی ہے، وہ عشق معشوق اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے.
جہاں دیکھو شاعری یہی فضول باتیں ہو رہی ہیں. اینڈ ان کمز علامہ اقبال. مائی گڈنس, وہ ایک اور دنیا ہے, وہ ایک اور دنیا کی بات کرے. وہی شاعری, وہی ردیف قافیہ, لیکن نہ جانے کہاں ہمیں لے جاتے ہیں. سو آئی ایم شیور کہ یہ آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا, چونکہ بچپن میں اس نے مجھے انفلوئنس کیا ہے. تو ریپیٹیشن کی مسئلے کے باوجود آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ ریپیٹ. میں اپنا بچپن یاد کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے بہت اپنے اسکول میں پڑھی. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. کیا بات ہے اس کی یار. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. مائی گڈنس, اگر یہ دل میں بیٹھ جائے یہ بات, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. واو. میں سوچتا ہوں یہ ہم نے بچپن میں سنا ہے اور سنتے گئے ہیں, کیا کچھ نہیں ہم نے یار. اتنا امپیکٹ تھا اس کا. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. اللہ اکبر. آنیسٹلی مطلب یہ سنا اور اس کو ایبزارب کیا تھا ہم نے. آئی ڈونٹ نو اس کا اثر کیوں نہیں ہوا. یہ دیکھیں آپ, میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو. واو, یہ ہم سنتے تھے. پھر ایک اور چیز جس نے سادہ چیزیں تھیں مگر اتنی افیکٹو تھیں. ہمدردی. ٹہنی پہ کسی شجر کے تنہا, بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا. کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی, اڑنے چگنے میں دن گزارا. پہنچوں کس طرح آشیاں تک, ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا. سن کر بلبل کی آہوزاری, جگنو کوئی پاس ہی سے بولا. حاضر ہوں میں مدد کو تمہاری, کیڑا ہوں اگرچہ ایک ذرا سا. کیا غم ہے کہ جو رات ہے اندھیری, کیا غم ہے کہ جو رات ہے اندھیری. میں راہ میں روشنی کروں گا. اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل, چمکا کے مجھے دیا بنایا. اور کہاں ختم کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے, آتے ہیں جو کام دوسروں کے. میں گزارش کی, بچپن میں اتنا اس نے ہٹ کیا, مگر آوارہ گردی. آپ ہمیں بھی پیچھے لے کر چلے گئے. اللہ اکبر. واقعی اسکول میں پڑھتے تھے. پھر جوانی آئی تو اللہ کا کرم ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب نے متاثر کیا, اور میں ان کے بہت قریب رہا 3 سال. ان کے درس قرآن میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار نہ ہوں. وہ شعر پڑھتے تھے اور آدمی کہتا تھا کیا چیز ہے یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. او مائی گڈنس. سو ایک سے ایک شعر ہے جو دل میں گھر کرتا تھا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. یعنی اپنے اسلاف کے بارے میں یہ بتائیں کہ وہ کیا تھا آسمان, تم اس کے ٹوٹے ہوئے تارے ہو. تم نے کبھی غور کیا ہے؟ ہیو یو ایور تھاٹ اباؤٹ اٹ؟ تم کس ٹریڈیشن سے تعلق رکھتے ہو؟ پھر یہ آپ نے پڑھا ابھی جواب شکوہ میں, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. شاعری میں ہمارے ہاں نعت بھی پڑھی گئی. عام طور پر شاعری میں علی رضی اللہ عنہ کی بہت شاعری ان کے حق میں ہوئی, وچ از ہی ڈیزروڈ اٹ. لیکن یہ رہتا ہے آدمی کے ذہن میں کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں شاعری اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. مگر علامہ کا ایک ہی شعر کافی ہے. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. آدمی کہتا ہے یہ بالکل ان کی شخصیت کو بیان کر دیا. الفاظ سادہ ہیں مگر کیسے باندھ دیے.
میں بتا رہا ہوں آنیسٹلی رونگٹے کھڑے جاتے ہیں جب علامہ اقبال کے اشعار کو اس طرح سنتا ہے آدمی. وہ جو اعلیٰ کردار کا مسلمان بیان کیا ہے علامہ نے، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، نرم دم گفتگو، پولائٹ، ہمبل، میک، مگر وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دلو پاک پاس. اللہ اکبر. وہ کیا پکچر پینٹ کر رہے ہیں. دس از واٹ یو آٹ ٹو بیکم. یہ تمہیں بننا چاہیے. اس کے بعد آئیے اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے کروٹ جنت نصیب کریں ان کی. مولانا امین حسن اصلاحی، گریٹ موٹیویشن، انسپریشن. میں اپنی زندگی کے بہترین سال 1980 سے 1990 کے سمجھتا ہوں جب میں ان کا درس سنتا تھا. قرآن مجید کو جس طرح سے انہوں نے سمجھا ہے اور اس کو بیان کیا ہے، میں لٹرلی یہ سمجھتا تھا جب میں ان کا درس سنتا تھا کہ جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے. اتنا کلیئر ہوتا تھا، اتنا افیکٹو ہوتا تھا. زندگی کے آخری دور میں تھے. مولانا امین حسن اصلاحی کو سم ہاؤ اقبال کے ساتھ پہلے کبھی انٹروڈکشن نہیں ہوا. اور یہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ یار ایک ہی زمانے میں رہتے ہوئے علامہ اقبال کی اور مولانا فراہی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. یہ بھی ایک حادثہ ہے. مولانا اصلاحی بیمار پڑے اور ان کو کوئی وہ ذہنی کام نہیں کر سکتے تھے. ان کو روک دیا گیا تھا کہ ابھی فی الحال وہ مزید نہیں لکھیں قرآن کی شرح. تو اس دوران میں ان کو کسی نے اقبال کی کتابیں دی شاعری پر، تو وہ انہوں نے پڑھی. ڈاکٹر اسرار نے دی. اوکے. تو ان کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جب پڑھی تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور کچھ مایوسی بھی ہوئی. حیرت تو یہ ہوئی کہ مجھ سے پہلے مجھے بڑی غلط فہمی ہے اپنے بارے میں کہ میں نے قرآن کو بہت سے مقامات کو سمجھا ہے جیسے پہلے شاید نہیں سمجھا گیا. مجھ سے کہیں بہتر طریقے سے اقبال نے سمجھا اور کہیں بہتر طریقے سے بیان کیا. اور مایوسی اس کی ہے کہ اس کے باوجود کوئی والی کچھ ہوا نہیں. دنیا نے ان کو سنا، دنیا نے سراہا. اقبال از آر ہیرو. مطلب اقبال کی تعریف میں ہم نے کوئی کنجوسی نہیں کی، مگر ان کے کلام کو ایبزارب کرنے میں میرا خیال ہے کہ کوتاہی ہوئی. غامدی صاحب بھی علامہ اقبال کے عشاق میں سے ہیں اور جو کہہ لیجیے متاثرین میں سے. ہم سبھی متاثرین میں سے ہیں اور بہت انفلوئنسڈ ہیں. ہمیں خیال و خامہ میں آپ ان کی شاعری دیکھیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ علامہ اقبال سے اتنے زیادہ انفلوئنسڈ ہیں کہ وہ ان کی شاعری کے اسٹائل میں نظر آتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو قرآن مجید بیان کرتے ہیں تو ہم اس میں ایمفسائز کرتے ہیں نظم قرآن پر. تو شاید آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ غامدی صاحب ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ، ایک سے زیادہ مرتبہ، انہوں نے علامہ اقبال کی نظم، مشہور نظم مسجد قردبہ، وہ پڑھائی اس مقصد کے لیے کہ یہ سمجھایا جائے کہ دیکھو اس کا تم نے اگر نظم سمجھ لیا نا تو تمہیں قرآن کا نظم سمجھ آ جائے گی. اور آبویسلی مطلب اقبال نے قرآن کو سمجھ کے لکھی تھی. سو یہ بھی ہے. اچھا جی، میں آخر میں دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. ایک بات جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جس پاکستان میں ہم پیدا ہوئے پلے بڑھے، ظاہر اس سے پہلے انڈیا تھا، اس میں ایک واقعہ ہو گیا تھا. واقعات تو بہت ہوئے تھے، میں اس کو ایک واقعہ کہہ رہا ہوں. انگریز آیا تھا، جس انگریز کے ملک میں آپ سب نے الحمدللہ آ کے رہنے کا فیصلہ کیا. یہ بھی ہوئی. اور وی کین سی اٹ دیٹ دے آر ویری امپریسو. بات یہ ہے کہ ایک دنیا، ایک نئی سویلائزیشن ہے اور ایک بہت سی خوبیاں ہیں ان میں. تو وہ جب آئے تھے دے ور کلونیل ماسٹرز. سو انہوں نے بہت متاثر کیا تھا لوکلز کو. یہ تو خیر اب یہ بھی معلوم ہوتا ہے بہت ظلم بھی کیے تھے، لیکن میں وہ ڈسکرائب نہیں کر رہا. تو ہماری جو پڑھی لکھی ایلیٹ کلاس تھی وہ بہت متاثر تھے گوروں سے، انگریزی سے، انگریزیت سے، ان کے نظریات سے، ان کی سویلائزیشن سے، ان کے انداز سے.
یہ ٹوپیاں داڑیاں جو ہے نا بہت زیادہ یونیورسٹیز والوں یہ بعد میں آئی ہیں. علی گڑھ سے اس کے بعد جو ہے وہ دیور بہت زیادہ متاثر تھے. اچھا ادھر ہمارے ہاں علماء نے فار وٹ ایور ریزن گڈ ریزن مطلب ریزن یو نو دے ور کنونسڈ اباؤٹ, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے انگریزی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا اور ہم نے مدرسوں میں پڑھنا ہے اور یہ سب کفر ہے. یو کین امیجن کہ جو گیپ آیا ہوگا کہ آپ اگر دیندار بھی رہنا چاہتے ہیں, دینی اسپرٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں اور اس زمانے میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر کہاں جائیں. تو ایک آواز تھی سر سید احمد خان کی. سر سید واز اے گریٹ مین, لیکن ان کے مذہبی نظریات جو تھے وہ ذرا اس میں مسائل تھے تو لوگ کنفیوز تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن علامہ اقبال کی ہے. ایک بہت بڑی تعداد میں ہماری انٹیلیجنسیا دین کے قریب آئی, اسلامی روایات کے قریب آئی, دین کے پیشن اور جذبے کو انہوں نے اختیار کیا ڈسپائٹ بینگ ایجوکیٹڈ ان دا ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم. اینڈ دس از تھینکس ٹو اقبال, یو نو. کیونکہ میں ایک بات بتاؤں, میں یہ قرآن کے بارے میں لوگوں کو کہتا ہوں پڑھنے والوں کو, کہ آپ اگر قرآن سے امپریسڈ نہیں ہیں نا, قرآن کا روب نہیں ہے آپ پہ, یو نو فار جینون ریزنس, مار کٹائی کی وجہ سے نہیں, ہمارے تو لوگ مار کٹائی کے لوگ بھگا دیتے ہیں. اگر آپ کا روب نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو آنیسٹلی اقبال نے روب ڈال دیا تھا. ایک بندہ ویسٹ سے پڑھ کے آیا ہے اور اس نے پی ایچ ڈی کی ہے اور ان کو اچھی طرح سے سمجھا ہے, اور پھر وہ اپنی شاعری میں بتا رہے ہیں کہ میں مسلمانوں, تمہیں اپنے دین اپنی روایات سے وابستہ ہونا چاہیے, اس میں بڑی جان ہے, ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ کھوکھلے ہیں. تو یہ بہت زوردار چیز تھی اور اس اقبال نے نسلوں کو انفلوئنس کیا ہے. آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے ٹورڈز دا لاسٹ پارٹ آف ہز اسٹے ان دس ورلڈ, ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام انگلش میں, بڑی مشکل انگلش میں انہوں نے یہ کتاب لکھی, اور اس میں انہوں نے اپنے نظریات بھی بتائے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات بتائی وہ یہ تھی کہ اس وقت مسلمان ایک بہت ہی سیریس چیلنج سے دو چار ہیں. ایک جانب یہ مغربی تہذیب ہے جس کو انہوں نے بھی بہت بہت کرٹیسائز کیا اپنی شاعری میں, اور دوسری جانب ہمارا دین ہے اور ہماری دینی روایات ہیں. ہماری دینی روایات سر آنکھوں پر, قرآن مجید, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسوہ, اور پھر صحابہ اکرام, ان پر بہت کچھ ہے. میں نے آپ سے گزارش کی, انہوں نے لکھا, لیکن بیکاز ان کی نظر بہت گہری تھی, وہ یہ بالکل سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ہمارے نظریات ہیں, ناٹ قرآن ناٹ سننا, لیکن ان کو سمجھ کے بہت سی باتیں جو سمجھی گئی ہیں وہ اب نہیں چلنے والی. وہ اب معاشرہ قبول نہیں کرے گا. اس کی ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے آف ریلیجس تھاٹ. انہوں نے جو بات کی اس کے نتیجے میں لوگوں نے کچھ کام کیا. وہ کام یقیناً پرابلمٹک ہونا تھا کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گریٹنس تھی. انہوں نے محسوس کیا کہ میں جس عمر میں ہوں اور جتنی میری ٹریننگ ہے میں خود یہ نہیں کر سکتا, مگر انہوں نے اس کا گویا کہ ایک اشارہ کر دیا, راستہ دکھا دیا. ہم اس ادارے میں خاص طور پر جاوید احمد قامدی صاحب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت اور حدیث ان پر زیرو کمپرومائز کیے ہوئے کہ ان کے اندر کوئی کمی بیشی کریں گے. ہم ان کو دوبارہ ریوزٹ کرنا ہے, ان کو سمجھنا ہے اس چیلنج کی روشنی میں, اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. غلط فہمیاں پیدا ہوئیں ان کے بارے میں, اب وہ آہستہ آہستہ دور بھی ہو رہی ہیں کیونکہ کام جتنا آگے بڑھ رہا ہے. تو ہماری ایک ہمبل سی ایفرٹ ہے جس کے تحت ہم سب جمع ہوئے ہیں. ہم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, ہم
کچھ صحیح سمجھتے ہیں. اور میں نے ایک کوشش کی کہ میں اس کو لنک کروں اپنے عظیم شاعر مشرق علامہ اقبال کے کام، ان کے تھاٹ، ان کے نظریات اور ان کے بتائے ہوئے اس راستے کے ساتھ کہ جو انہوں نے اپنی انگلش کی کتاب میں بیان کیا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے کو ہوسٹ سید ہاشم رضا تقوی آپ سے کوئی اہم بات کہنا چاہتے ہیں. محمد صاحب، بہت اہم بات یہ ہے کہ میں یہاں آنے والے سب مہمانوں کا شکریہ ادا کروں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر المورد انسٹیٹیوٹ اقبال ڈے کے پروگرام میں شریک ہوئے، اور اب آپ سب کے دل کی آواز کو محفل اختتام کو پہنچی اور آپ کی تواضع کے لیے چائے اور اسنیکس کا بندوبست ہے. خواتین سے درخواست ہے کہ پہلے وہ تشریف لے جائیں، اس کے بعد ہمارے سینئر، پھر ہم جیسے نوجوان.